بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان طالب محمد ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل کا حل، جو جے ٹی آر مسائل آن لائن کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے اور دارالفتہ جامعۃ الرشید کے مستند مفتیان کرام اس کے تحقیقی جوابات آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے کمنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سوال کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اویس صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے سینئر استاذ اور دارالفتہ جامعۃ الرشید کے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں۔ وہ آپ کے آج کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات انشاءاللہ دیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال شیزان نسیم صاحب نے کشمیر سے کیا ہے۔ مفتی صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ اگر صورت ملائے بغیر آدمی رکوع میں چلا جائے، یاد آنے پر واپس قیام کر لے، تو اس صورت میں سورہ فاتحہ بھی دوبارہ پڑھے گا یا صرف صورت ہی پڑھ کر رکوع میں چلا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، اگر صورت ملانا بھول جاتا ہے اور رکوع کے اندر یاد آ جاتا ہے تو پہلے کام تو یہ کرے گا کہ واپس قیام کی طرف آ جائے۔ لیکن چونکہ پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے تو لہٰذا اب دوبارہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صورت ملا لے اور پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، تو اس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ صحیح۔ اور صورت ملائے بغیر رکوع میں اگر وہ چلا گیا تو دوبارہ وہ مطلب قیام کرے گا؟ کہ اگر صورت ملانا بھول جاتا ہے تو رکوع کے اندر یاد آ جاتا ہے یا رکوع کے بعد قوما میں یاد آ جائے، تو جب تک سجدہ نہیں ملایا ہے تو سجدہ ملانے سے پہلے جب بھی ان کو یاد آ جائے کہ صورت رہ گئی ہے یا سورہ فاتحہ رہ گئی ہے تو پھر یہ واپس پڑھ لے۔ پھر وہی جو ترتیب ہے کہ پہلے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر قوما ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، تو قرات کرنے کے بعد دوبارہ رکوع کرے گا۔ جی جی، البتہ سورہ فاتحہ اگر پہلے پڑھ چکا ہے تو اس کو دوبارہ سے نہیں پڑھے گا۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اگلا سوال حبیب خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے اور کفارہ کیسے ادا کرنا ہوتا ہے؟ کیا ایک ہی مسکین کو رقم دینی چاہیے یا 10 مسکینوں کو رقم دینا ضروری ہے؟ قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو صبح شام کا کھانا کھلا دے درمیانی درجے کا، یا اگر کھانا نہیں کھلانا چاہتا تو فطرانہ دے دے ہر مسکین کو، یا اس کی قیمت دے دے کہ ایک فطرانہ جتنا ہوتا ہے تو اس کی قیمت دے دے۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ 10 مساکین کو درمیانی درجے کے لباس دے دیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے غلام آزاد کر دیں۔ چونکہ آج کل غلام تو نہیں ہے، تو اگر پہلی دو صورتوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یعنی نہ تو لباس دینے کی استطاعت ہے اور نہ ہی کھانا کھلانے کی استطاعت ہے، تو پھر صورت یہ ہے کہ 3 دن تسلسل کے ساتھ یہ روزہ رکھے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس میں 10 مساکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے نا۔ یہ بھی بتائے گا کہ قسم توڑنا کب اس کے لیے جائز ہوتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ ناجائز چیز پر قسم کھا لی، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو اس صورت میں لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس قسم کو توڑیں۔ ہاں، اگر کوئی جائز قسم کھائی ہے، مباح کام ہے، اس کے اوپر قسم کھا لی تو پھر کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا تقدس اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کو پورا کیا جائے۔ لیکن بسا اوقات اس قسم کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، انسان کی مجبوری ہو جاتی ہے اور اس قسم کو توڑنا مجبوری کی صورت میں لازم ہو جاتا ہے، تو پھر قسم کو توڑ دی ہے۔ لیکن اگر کوئی ناجائز چیز ہے کہ بھائی فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں یہ کام نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، تو یقینی بات یہ تو ناجائز کام ہوا، تو اس پر تو ویسے ہی توڑنا لازم ہو جاتا ہے۔ باقی ایک مسئلہ ان کا رہ جاتا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک ہی مسکین کو اگر دے دی جائے، دیکھیں ایک صورت تو یہ کہ آپ ایک ہی دن میں 10 دنوں کا کھانا ایک مسکین کو دے دیں، یا 10 مسکینوں کو جو کھانے کی رقم بنتی ہے وہ آپ نے فراہم کر دی، یا اتنا غلہ فراہم کر دیا، تو اس طریقے سے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا فراہم کر دے، پھر دوسرے دن اسی مسکین کو، یعنی 10 دن یہ کام کرے، تو اس طریقے سے ایک مسکین کو 10 دنوں کا کھانا 10 دنوں کے اندر دینے سے یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی دن میں کام کریں گے کہ 10 مسکینوں کا کھانا یا غلہ فراہم کر دیا ہے، 10 فطرانے دے دیے، تو پھر یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال شہاب اظہار امریکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ کعبہ میں 400 سال تک 4 مصلے ہوتے تھے اور ہر مسلک کی الگ الگ نماز وہاں ادا ہوتی تھی؟ جی ہاں، یہ بات تو درست ہے کہ ایک طویل عرصے تک، ایک طویل مدت تک کعبے کے اندر 4 مصلے ہوا کرتے تھے۔ یہ حنبلی
مصلح ہے، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے اور یہ شافعی ہے، اور ایک طویل عرصے تک اس طرح ہوا. اور جب یہ سلسلہ ہوا کہ 4 مصلح بنائے گئے اور ہر مکتبہ فکر اپنی امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، تو اس زمانے کے اندر بھی علماء نے اس کے اوپر سخت قسم کی تنقیر فرمائی، کتابیں لکھی گئی، باقاعدہ فتوے دیے گئے کہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر امت جو وحدت کا نظارہ ہوتا ہے ساری دنیا کے سامنے جائے، اتحاد اتفاق کا منظر پیش ہو. تو ایسی صورت اپنانا ہے کہ جس کی وجہ سے امت کے اندر جو اتحاد ہے، جو وحدت ہے، وہ پارا پارا ہو جائے اور لوگ اس کو دیکھیں کہ بھئی دیکھو 4 نمازیں ہو رہی ہیں، 5 نمازیں ہو رہی ہیں. تو اس زمانے میں بھی علماء کی اکثریت نے اس کے اوپر نکیر فرمائی، باقاعدہ اس کے اوپر فتوے لکھے گئے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ بعض علماء کی رائے یہ تھی اور وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے جو بنیادی مقصد ہے، یہ فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ بتانے کے لیے کہ 4 مسالک برحق ہیں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مسلک ہوگا تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اس کے سامنے ایک دلیل پیش کر دی جائے گی، دیکھیں اگر آپ کا مکتبہ فکر ٹھیک ہوتا تو وہاں پر آپ کی جگہ بھی ہوتی، آپ کی نمائندگی بھی ہوتی. تو آپ کی نمائندگی وہاں پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مکتبہ فکر یہ برحق ہیں، باقی ٹھیک نہیں. لیکن اکثریت علماء نے اس کو قبول نہیں کیا. لیکن بات تو یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اسی کی بات چلتی ہے. تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، تو انہوں نے ان علماء کی بات کو نہیں لیا بلکہ 4 مصلوں کو باقی رکھا. لیکن اب آل سعود نے اس کو ختم کیا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ چلو ایک مسجد میں نہیں، ایک محلے میں نہیں، تو کم از کم بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر تو امت کے اندر وحدت اتفاق ایک منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک ہی امام ہوتا ہے. اس امام کا تعلق چاہے مکتبہ حنبلی کے ساتھ ہو، شافعیہ کے ساتھ ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، تو ہر ایک اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ایک یہ زبردست خوشائند بات ہے، اس کی قابل تحسین بھی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو ختم کیا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال محمد طاہر ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں کہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو میں نے عشاء کی نماز کے بعد عصر کی قضا پڑھی، تو کیا میری نماز ٹھیک ہو گئی یا یہ تینوں نمازیں مجھے دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟ دیکھیں اگر ان کو قضا نماز یاد تھی کہ یہ نماز رہ گئی ہے اور یہ صاحب ترتیب بھی تھے، تو ایسی صورت میں تو پھر نمازیں نہیں ہوں گی، کیونکہ صاحب ترتیب کی ذمہ لازم ہوتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ نماز پڑھے. اور صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ذمہ کوئی نماز قضا نہ ہو یا 6 سے کم نمازیں قضا ہو گئی ہوں، بالغ ہونے کے بعد سے ابھی تک اس کی ذمہ کوئی بھی قضا نہ ہو. تو اگر ان کی صرف یہی ایک نماز قضا ہوئی، عصر کی نماز، اور ان کو پھر یاد بھی تھا کہ عصر کی نماز رہ گئی ہے، لیکن نماز دانی کی، مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھ لی، تو یہ ان کی نماز نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں. پہلے عصر کی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مغرب کی پڑھیں گے، پھر عشاء کی پڑھیں گے. تو یہ صاحب ترتیب کے جو مسائل ہیں یہ الگ ہوتے ہیں. تو اگر اگر 3 نمازیں انہوں نے اس وقت تو نہیں ادا کی، اب 6 نمازیں انہوں نے پڑھ لی ہیں، تو پھر بھی دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہے. تو اگر 6 نمازوں سے کم قضا ہے تو پھر یہ ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، بشرطے کہ ان کو یاد تھا کہ میری عصر کی نمازیں رہ گئی ہیں. اگر بھولے سے پڑھ لی تو پھر بھی ادا ہو جائے گی. جزاک اللہ. اگلا سوال محمد صاحبہ میرٹھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا عورت غسل جنابت سے پہلے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ کسی عورت پہ اگر غسل فرض ہو تو اس حالت میں دودھ بچے کو پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتی؟ جی ہاں، اگر ناپاکی کی حالت ہے، جنابت کی حالت ہے، یا عورت ویسے ہی بے وضو ہے، تو ناپاکی کی حالت میں اگر یہ دودھ پلانا چاہے بالکل پلا سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پاکی کی حالت میں دودھ پلایا جائے، اور خاص طور پر بلا وجہ غسل میں تاخیر کرنا، غسل جنابت میں، اور اتنی تاخیر کرنا کہ ایک نماز بھی قضا ہو جائے، تو یہ تو گناہ ہے. لیکن اگر اتنی تاخیر نہیں ہو رہی، بس 1-2 گھنٹے کے لیے نماز قضا نہیں ہو رہی اور بچہ رو رہا ہے، تو بچے کو دودھ پلانا بھی ضروری ہے، تو پھر بچے کو دودھ پلا دینے چاہیے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کو پاکی کی حالت میں دودھ پلایا جائے، کیونکہ انسان پاک ہوتا ہے تو اس کے بھی اپنے اچھے اثرات بچے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. کہ بعد بچوں کے متعلق آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ان کی مائیں جب بچے کو دودھ پلاتی تھی یا فیڈ کرواتی تھی تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی. تو یہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں، یہ انسان کی اچھی کیفیت ہوتی ہے، جو اچھی حالت ہوتی ہے، تو اس کے بھی بچے کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے پاکی کی حالت کو اپنایا جائے، غسل کر لی جائے، وضو کر لی جائے. جزاک اللہ. اگلا سوال زبیدہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا قضا نمازیں تھکن کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو یا سنت مؤکدہ، تو ان کے اندر قیام کرنا ضروری ہے، فرض ہے. اگر فرض نماز چاہے وہ آپ ادا پڑھ رہے ہیں، یعنی وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں،
یا قضا ہو گئی بعد میں پڑھ رہے ہیں، یا واجب نماز ہے بعد میں پڑھ رہے ہیں، تو ان نمازوں کے اندر کھڑے ہونا اور کھڑے ہونے کی حالت میں قرات کرنا یہ ضروری ہے۔ جی اگر بغیر کسی عذر کے آپ کھڑے نہیں ہوں گے، قیام نہیں کریں گی، تو پھر ایک فرض عمل رہ گیا نا، تو فرض عمل اگر نماز میں رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور عذر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یا عورت وہ کھڑے ہونے پر قادر ہی نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ایک عورت کھڑے ہونے پر قادر ہے یا ایک شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے، بس ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی، تھکان ہو گئی، ٹھیک ہے، انسان کو ذرا سستی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، تو یہ کہ قرات کو ذرا مختصر کر لیں، جی سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور فاتحہ کے بعد 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت ملا لیں، تو نماز کو ذرا مختصر کر لیں۔ لیکن فرض نماز ہو گئی یا واجب نماز ہو گئی یا قضا سنت نماز مؤکدہ ہو ہو گئی، گئی، جی ہاں، قضا نماز فرض کے اندر پھر دونوں آ جائے گی، ادا نماز ہو گئی یا قضا نماز ہو گئی، تو قیام تو ضروری ہے۔ بس ایک صورت میں نے بتا دی کہ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ قیام ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قیام ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں نفل نماز جو ہے آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، کھڑے ہو کر پڑھ لیں، ہاں بغیر عذر کے نفل نماز بیٹھ کر پڑھیں گی تو پھر جو ثواب ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے، کھڑے ہونے میں زیادہ مشقت ہے اور بیٹھنے میں کم، تو جتنی انسان زیادہ مشقت برداشت کرتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس میں ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب کم ہو جائے گا، لیکن نفل نماز بیٹھ کے جی۔ پڑھ سکتے ہیں، البتہ فرض نماز میں قیام ہی ضروری ہے۔ اگلا سوال اعجاز الدین کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ گم شدہ چیز ملنے کا کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیں۔ دیکھیں وظائف تو بہت سارے ہیں، ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورہ لقمان کی آیت ہے نا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اس سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 119 مرتبہ یہ پڑھیں، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے وہ چیز یاد دلا دیں گے وہ چیز کہاں پر رکھی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان صلاۃ الحاجہ پڑھ لے، جی 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور جب انسان نفل نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے تو شیطان ضرور بتاتا ہے کہ بھائی تاکہ اس کی نماز مکمل نہ ہونے پائے نا، تو اللہ سے مانگیں، دعا کریں، تو انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بار بار پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے یہ پروگرام کے سوالات ختم ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ کے نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔